یہ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین تھی جہاں ریت کے ذرات بھی تاریخ کے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں ایک سرسبز مگر مضبوط قلعوں سے گھرا ہوا علاقہ موجود تھا جسے خیبر کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ صرف کھجوروں کے باغات اور پانی کے چشموں کی وجہ سے اہم نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت، سازش اور خطرے کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ 7 مضبوط قلعوں پر مشتمل ایک ایسا علاقہ تھا جس کے باشندے جنگی مہارت، دولت اور دفاعی طاقت کے لیے مشہور تھے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف معاشی طور پر مضبوط تھے بلکہ انہوں نے اپنے قلعوں کو اس انداز میں تعمیر کیا تھا کہ کوئی بھی فوج آسانی سے انہیں فتح نہ کر سکے۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور پہاڑوں پر بنے قلعے، ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ یہ ایک ناقابل تسخیر مقام ہے۔ لیکن یہ صرف ایک علاقہ نہیں تھا، یہ ایک خطرہ تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد خیبر کے کچھ قبائل مسلسل سازشوں میں مصروف تھے۔ وہ دشمنوں کو اکساتے، حملوں کی منصوبہ بندی کرتے اور مدینہ کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ خطرہ صرف زمین کا نہیں تھا، یہ خطرہ ایمان اور بقا کا تھا۔ 7 ہجری کا وقت تھا۔ مدینہ کی فضا میں ایک خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ محمد نے فیصلہ کیا کہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کسی زمین کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ امن کو محفوظ بنانے کے لیے تھا۔ تقریباً 1400 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی محبت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ ان کے پاس نہ جدید ہتھیار تھے، نہ بڑی تعداد، لیکن ان کے دلوں میں یقین کی طاقت تھی۔ جب یہ لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو دشمن کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ صبح کا وقت تھا۔ خیبر کے لوگ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے جب اچانک انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام لشکر نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی آگ جل رہی ہے۔ پہلا قلعہ نائم تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس کی حفاظت کے لیے بہادر جنگجو موجود تھے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ تیر چل رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، اور ہر لمحہ تاریخ کا حصہ بن رہا تھا۔ کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی قلعے فتح ہوتے گئے، لیکن سب سے مضبوط اور خطرناک قلعہ ابھی باقی تھا۔ یہ قلعہ قموس تھا۔ اس کی دیواریں اونچی تھیں اور اس کا دروازہ انتہائی مضبوط تھا۔ یہاں کا سب سے بہادر جنگجو مرہب تھا، جو اپنی طاقت اور بہادری کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ مسلمانوں نے کئی بار حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس موقع پر محمد نے ایک تاریخی اعلان فرمایا۔ اپنے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر ہر صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ علی صبح سب کی نظریں حضور پر تھیں۔ پھر اپنے ایک نام لیا، وہ نام جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ وہ نام تھا حضرت علی۔ اس وقت آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں پر لعاب لگایا اور فوراً وہ ٹھیک ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت علی نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور قلعے کی طرف بڑھے۔ مرہب قلعے سے باہر آیا۔ اس کے جسم پر زرہ تھی اور وہ غرور سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بہادری کے اشعار پڑھے اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے۔ یہ صرف 2 انسانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ چند لمحوں میں تلواریں ٹکرائیں اور پھر حضرت علی کی تلوار نے مرہب کو زمین پر گرا دیا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ حضرت علی قلعے کے دروازے تک پہنچے اور اپنی بے مثال طاقت سے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کئی لوگ مل کر بھی اسے مشکل سے ہلا سکتے تھے، لیکن ایمان کی طاقت نے اسے ممکن بنا دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ ایک ایک کر کے خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے۔ دشمن نے صلح کی درخواست کی۔ حضور نے رحم اور انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی زمین پر کام جاری رکھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام صرف جنگ نہیں سکھاتا، بلکہ انصاف اور رحم بھی سکھاتا ہے۔ اس فتح کے بعد مدینہ کو ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا۔ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی، دشمنوں کی سازشیں کمزور پڑ گئیں۔ لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا سبق طاقت نہیں تھا،
سب سے بڑا سبق ایمان تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیاوی وسائل کم تھے، لیکن ان کے پاس اللہ پر کامل یقین تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فتح ہتھیاروں سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ یہ جنگ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ خیبر کے قلعے آج بھی خاموش کھڑے ہیں، ان کی دیواریں آج بھی اس دن کی گواہی دیتی ہیں جب چند مخلص لوگوں نے دنیا کی ایک بڑی طاقت کو شکست دی تھی۔ ہوا آج بھی ان قلعوں سے گزرتی ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہو، یہاں کبھی وہ لوگ آئے تھے جن کے دلوں میں خوف نہیں تھا، جن کی طاقت ان کے ہتھیار نہیں بلکہ ان کا ایمان تھا، اور یہی ایمان ان کی فتح کا راز بنا۔